اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ذبیحین کس کا لقب ہے اور ذبیحین کے مصدق کون کون ہیں؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو ان تک بآسانی پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ابن ذبیحین کس کا لقب ہے اور ذبیحین کے مصدق کون کون ہیں؟ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور دو ذبحوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں جن کی اولاد میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے ذبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، جن کے ذبیح نام کے ساتھ معصوم ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش نے منع کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص تھے، باپ اور بیٹے، ان کا کوئی مددگار و معاون نہ تھا، مگر پھر بھی عبد المطلب ہی غالب رہے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو 10 بیٹے عطا فرما دیے اور پانی کا چشمہ بھی نکال دیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کر دوں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور ان کو لوگ بڑا ماننے لگے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی منت پوری کرنی چاہیے۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے اور حبل نامی بت کے سامنے قرآن اندازی کی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ قرآن کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے گئے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں اور بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس کام سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بلاخر بڑی رد و قدح کے بعد یہ معاملہ سجاح نامی کہانہ کے حوالے کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون بہہ جانا 10 اونٹوں کے برابر ہے، بس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرح ڈالو۔ قرح اونٹوں کے نام نکل آئے تو ان 10 اونٹوں کو ذبح کر دو، اور اگر قرح عبداللہ کے نام آئے تو 10 اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرح ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرح اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور قرح عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرح آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرح ڈالا اور ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرح نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچ گئی، اور اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہ جانا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ذبح ثانی کے مصدق ہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔